بر سر و چشم نیست تف جرما نان کے اصباح طفل میں بخاین علماء اندری چی فرماین گر ضرورت بود روا باشد بے ضرورت چنی خطا باشد بفراموشی ارکنی و خوری ہست ہر دو تراہنی بفراموشی ارکنی و خوری بفراموشی ارکنی و بفراموشی ارکنی و خوری صدر شیخ سنگا دے بفراموشی از جماع کنی ہاں دا مون سر نشتا کنا چلو بفراموشی از جماع کنی شعر نہ جڑی بفراموشی اصل خبر دادا چې دا کنی چې کوم دی کنه د دې خپل معنا راځي جما کول څنګه دی حاشیه کې بفراموشی ارجما کنی وخری دا غلط ٹھکانا دا دې تاجت نشته جما تا ارکنی جما ته ہاں ارکنی نہ کنی ہاں چلو جی بفراموشی ارکنی و خوری ہست ہر دو تراہنی مری روزہ تزن ہم چنا باقی گر تصویری و گر مشتاقی ور بقصد است خوردن و کارت لازمایت قضا و کفارت گر خوری آنچ زو غذا نبوت بر تو لازم بجز قضا نبوت ہم چو سنگو کلوخ آہم وروی نبوت زی قبل گل سر شوی نبوت زی قبل گلے سر شوی نبوت زی قبل گلے سر شوی در تطوع اگر شروع کنی پس رجوع از برائے جو کنی تا توانی اداش باید کر نت نومان قضاش باید کر. اچھا جی اب یہ بتاتے ہیں کہ ورکنی مسح روغن و سرما اگر آپ مسا کریں یعنی لگا لیں روغن تیل و سرما اور سرما تو سرما جانتے ہیں آپ تیل اور سرما اگر آپ لگا لیں روزے میں برسر تیل کدھر لگاؤ گے برسر سرما کدھر لگاؤ گے وہ چشم تو اگر سر میں تیل لگا لیں آپ اور آنکھوں میں سرما لگا لیں آپ تو نیستت جرما یہ تیرے لیے جرم نہیں ہے نیستت یہ تیرے لیے جرم نہیں ہے مطلب ہے کہ روزے میں کوئی فرق نہیں آیا کوئی گناہ نہیں ہے روزے کے اندر تیل لگانا یا روزے کے اندر سرما لگانا نہ کہ از بہر طفل میخا یندو کہتے ہیں وہ روٹی کہ از بہر طفل کہ بچے کے لیے میخا یندو مائیں چباتی ہیں خائند یعنی وہ بچہ جو روٹی اسی طرح لقمہ نہیں کھا سکتا تو ماں اس کے لیے اپنے منہ میں چبا لیتی ہے تو وہ چبا کر پھر نکال کر بچے کے منہ میں ڈالتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہ وہ روٹی کہ از بہر طفل کے بچے کے لیے میخایند مائیں چباتی ہیں ہاں علماء اندری چ فرمایند علماء اندری اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں تو فرماتے کا جواب اب دے رہے ہیں ہاں گر ضرورت بود روا باشد علماء یہ فرماتے ہیں گر ضرورت بود روا باشد اگر اس کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے یعنی اگر بچہ اس روٹی کے بغیر کچھ اور چیز کھاتا بھی نہیں یہی چبائی ہوئی روٹی کھاتا سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کی ضرورت ہے
وہ پھر ماں کو ایجاد ہے چبا کر دے دے اس کو. بے ضرورت چنی خطا باشد، اور اگر ضرورت کے بغیر عورت ایسا کرتی ہے تو یہ خطا ہے، یعنی روزہ مکروہ ہو جائے گا. عائشہ میں بفراموش ارکنی و خوری، ہاں بھول سے اگر بھول سے اگر جما کرے تو وہ خوری، اور کھانا پینا کر لے تو بھول سے، روزہ بھول گیا نا تو جما کر بیٹھا، یا خوری کھانا پینا، خوری کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کھانا پینا جو منہ سے اتر جائے. تو بھول سے اگر تم نے یہ کام کر لیے تو ہست ہر دو تراہنی و مری، ہیں ہر دو یہ دونوں کام، جما ہے کہ کھانا پینا ہے، ہیں یہ دونوں کام ترا تیرے لیے ہنی طیب و مری، اور سہل و آسان، اور بعض عبارتوں میں مری کا ترجمہ کرتے ہیں مبارک. تیرے لیے سہل ہے، آسان ہے، طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے دونوں. یعنی مطلب یہ کہ تیرے روزے میں انہوں نے کوئی فرق نہیں ڈالا. سمجھ آئیے؟ ہنی مری آتا ہے نا. روزہ تستست ہم چنا باقی، روزہ تیرا جو ہے وہ اسی طرح باقی ہے، ہم چنا اسی طرح باقی ہے. گر تو سیرے و گر تو مشتاقی، تو اگر پیٹ بھرا ہوا ہے سیر ہے، وہ اگر تو مشتاقی، اور اگر تو بھوکا ہے، مشتاق ہے تو عام کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے کھایا 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 بھول کر اتنا کھا لیا کہ خوب سیر ہوتے تب بھی روزہ باقی ہے، پیٹ بھر کر کھایا لیکن بھول سے. اور اگر تھوڑا سا کھا لیا تھا اور یاد آ گیا کہ او میرا تو روزہ، تو رک گئے. تو ابھی تو کھانا دل چاہتا ہے نا کہ بھئی کھا لے، لیکن کہتے ہیں دونوں حالتوں میں روزہ اپنے حال پر باقی. ور بقص دست خوردنو کارست، ور اور اگر بقص دست عمدن ایسا ہے، عمدن کر لیا تو نے کیا، خوردن کھانا پینا، وقار اور جمع، وقارت کار. تو اگر یہ کار تم نے کر لیا، کار کام کے معنی میں بھی آتا ہے نا، لیکن کار سے مراد یہاں جمع ہے، وہ جمع مراد ہے. اگر تم نے قصدن اور عمد سے گویا کہ کھانا پینا کر لیا، جمع کر لیا، تو لازم آید قضاء و کفارت، لازم آ جائے گا تمہارے اوپر روزے کا قضا بھی، و کفارت اور کفارہ بھی. گرخوری آنچ زو غذا نبوت، اگر تو نے کھا لی وہ چیز، آنچ وہ چیز، زو غذا نبوت کہ وہ چیز غذا نہیں ہے. عام طور پر عرف میں وہ غذا شمار نہیں ہوتا، لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس چیز کو. تو برت لازم بجز قضا نبوت، تو تیرے اوپر لازم جو ہے صرف قضا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آمدن بھی کھا لی ایسی چیز ہاں جو غذا نہیں ہے تو قضا کے علاوہ اور کچھ یعنی کفارہ مفارہ نہیں ہے. ہم چو سنگو کلوخ آہن روئے، ہاں جیسے پتھر کھا لیا تو اب پتھر تو غذا نہیں ہے نا. کلوخ ڈھیلا کھا لیا، ہاں لوٹا کلوخ وہ ڈھیلا کھا لیا، وہ آہن اور لوہا کھا لیا، روئی اور کانس کہتے ہیں اس کو، کانسی بھی کہتے ہیں، کانچ بھی کہتے ہیں، ایک دھات ہے، دھات. ہاں تو بعض لوگ روئی سمجھ آئیے، تو یہ روئی جو ہے یہ گویا کہ وہ ایک دھات ہے، میٹل ہے، ایک میٹل. یہ نہیں ہم جس کو
یہ جسٹ جیسا ہے، یہ جیسے روزڈ گولڈ ہوتا ہے نا، اس کے مشابہ ہوتا ہے. ہاں ہاں یار پختو کے معلوم ناراضی لوخ کے نے استعمالی ددین بنگڑی جڑی اسپک ہوندی بنگڑی یا دا سے یہ عورتوں کے یہ چوڑیاں اس سے بنتی ہیں، بالکل ہلکا سا دانت ہے، ہلکا روئی اس کو کہتے ہیں، ہلکا دانت ہے، یعنی ہے تو میٹل ہے وہ دانت، لیکن لوہے کی طرح بھاری نہیں ہے، بالکل ہلکا سا ہے، روئی کہتے ہیں اس کو. تو وہ بھی تو کھانے کی چیز نہیں ہے نا. نبوت زی قبل گلی سر شوئے، ہاں، اور نہیں ہے اس قبیلے میں سے وہ مٹی جس سے عورتیں سر دھوتی ہیں. گلے سر شوئے، بعض مٹی ایسی ہیں کہ جس سے عورتیں سر دھوتی ہیں تو وہ صابن کا کام دیتی ہے. وہ مٹی دیکھو کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے جیسے پتھر ہے. اگر وہ مٹی تم نے کھا لی عمدن تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ مٹی عورتیں بڑے شوق سے کھاتی بھی ہیں. یہ مٹی خور عورتیں ہوتی ہیں نا، مرد بھی بعض ہوتے ہیں مٹی خور، تو وہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں نبوت ذی قبل، اس قبیلے میں سے نہیں ہے گلے سرشوئے. ہاں وہ گل، وہ مٹی، سرشوئے جو سر دھونے کے لیے استعمال ہوتی ہے. در تطوع اگر شروع کنی، نفل روزے میں اگر تو نے شروع کر لیا، یعنی نفل روزے کی نیت کر کے اور نفل روزہ شروع ہو گیا، تو پس رجوع از برائے جوع کنی. ہاں پس اگر رجوع کرتا ہے تو از برائے جوع، بھوک کی وجہ سے، کہ آگے جا کر روزہ تو نفل رکھا ہوا ہے لیکن بھوک نے ستا لیا، بھوک نے، تو تم نے کہا یار چلو پرے کرو، روز نفل روزہ ہے، کھا لو خوب مزے کرو. ہاں تو روزے کو توڑ دیا اور پیٹ بھر کے کھا لیا، تو کہتے کھا تو لیا لیکن اب قضا رکھنا پڑے گا، کیونکہ لازم النفل بالشروع. عائشہ میں ہاں پس رجوع از برائے جو کنی، پس اگر رجوع کرتا ہے اس روزے سے برائے جو، ہاں بھوک کی وجہ سے، ہاں تو کہتے ہیں دیکھو تا توانی اداش باید کرد، جب تک تیری طاقت ہے اداش، اس کو ادا کرنا، باید کرد چاہیے کرنا، یعنی اس کو ادا کرنا چاہیے. طاقت ہے تو روزے نفل کو بھی مت توڑو. سمجھ آئیے. نزد نعمان قضاش باید کرد، لیکن اگر توڑ دیا تو حضرت امام اعظم کے نزدیک قضاش، اس کی قضا باید کرد،